Dr. Israr Ahmed, may Allah grant him Jannah. وہ ڈاکٹر اسرار کی صورت میں اسرار احمد صاحب، ڈاکٹر اسرار ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد، ڈاکٹر اسرار احمد، یا اسرار جو ڈاکٹر اسرار ڈاکٹر اسرار صاحب ڈاکٹر اسرار صاحب، ڈاکٹر اسرار ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالی. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک گمراہ عقائد کے حامل انسان ہیں. ان کے عقائد میں بہت زیادہ خلل ہے. وہ خمینی اور رافضہ اور شیعوں تک کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جماعت حدیث پر قرآن و سنت پر عمل کرنے کے باوجود تنقیدیں کرتے ہیں. ایسے شخص کو سنا نہیں جا سکتا، سننا درست نہیں ہے. اور اگر کوئی اہل حدیث ان کو سننے کا دیوانہ ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، تو میں اس کو اہل حدیث نہیں مانتا ہوں. وہ اہل حدیث نہیں ہے. آپ دوبارہ تحقیق کر لیجیے، وہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ اہل حدیث ہوگا ڈاکٹر اسرار کو نہیں سنے گا. وہ چونچو کا مربع ہے. وہ بظاہر رفع دین اور آمین کہتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ اہل حدیث کس کو کہا جاتا ہے. علم تو علماء سے لیا جاتا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کو عالم تھوڑے تھے کہ ان سے آپ نے علم لینا ہے. علماء تھوڑے دنیا میں موجود ہیں، صحیح العقیدہ، صحیح المنہج، صحیح الفکر، کہ ان سے آپ علم لیں. ڈاکٹر اسرار صاحب عالم نہیں تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے عقیدے میں بہت بڑی خطا ہے. یا اسرار جو جن کے دروس بہت میں نے سنا ہے کہ بڑے آج کے نوجوانوں میں مقبول ہیں. ہو سکتا ہے اچھا درس دیتے ہوں، لیکن سچا نہیں دیتے. ان کے یہاں بہت کھلی گمراہیاں پائی جاتی ہیں. اللہ کے گھر ڈاکٹر صاحب آپ کو ابن عربی کا مسلک، اس کا نظریہ مبارک ہو، مگر اہل ایمان ابن عربی اور آپ کے مسلک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. امام سیوطی رحمۃ اللہ کی تمہاری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے تو ڈاکٹر اسرار کے حوالے کس منہ سے پیش کرتے ہو؟ ڈاکٹر اسرار بھی تمہارا استاذ ہے. قرآن مجید کے ترجمے میں کئی جگہ پہ جو نا وہ اس طرح کے وہ الفاظ ترجمے میں تفسیر میں لے کے آئے کہ جو بالکل عقلاً نقلاً بنتے نہیں ہیں. یہ بھی ایک ڈاکٹر ہے، پر اسرار، بیان القرآن تفسیر اس کا نام رکھا ہوا ہے. اور لکھتا اس میں کیا ہے؟ وہ جو شعر ہے نا مشہور، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اب ہم جھوٹے ہیں، اس بندے نے لفظ مدینہ شعر سے کاٹ دیا. لفظ مدینہ بھی کاٹا، لفظ نجف بھی کاٹا، اور پھر ساتھ لکھا کہ میں جان کے کاٹ رہا ہوں. اتنی کچی توحید ہے کہ خطرہ پڑا ہوا اگر مدینہ کو مدینہ لکھا. اب دیکھو یہ ہے صفحہ 162 اور اس کی بیان القرآن حصہ اول، لکھا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ خاک حجاز و حول قدس. کہتا ہے اس شعر کے دوسرے مصرے میں نے کچھ لفظی تصرف کیا ہے. اتنی بدبختی. ڈاکٹر اسرار والی روح نہ ہو. ساری زندگی سانو دسن نہ ایک بھی محبت رسول تے کسے تقریر کیتی ہوئے. قرآن کوئی نہیں، وہ حضور دیاں شانہ کوئی نہیں قرآن و حدیث. اے جی بڑا قرآن پڑھدا، میں کہو کیڑا قرآن پڑھدا؟ قرآن تے پڑھیا امام اعظم ابو حنیفہ. ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے بہت بڑے عالم تھے، اور خاص طور پہ انہوں نے قرآن اور ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن پہ بڑا کام کیا ہے. اللہ قبول فرمائے. ڈاکٹر صاحب جہاں تک ہم جانتے ہیں اللہ کے دین کے لیے مخلصات کی انہوں نے بہت کوشش کی کہ لوگ قرآن کریم کی طرف لوٹیں. قرآن پاک کی تفاسیر اردو کی وہ پڑھ کے اس کی تشریح اور ترجمہ کرتے تھے. ظاہر ہے کہ انسان تھے اور ان کا اخلاص اور ان کا قرآن کریم سے تعلق یہ کسی شبے سے بالا تر ہے. ان کی مسائی شہر شہر ان کا سفر کرنا. لیکن ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک اچھی بات یہ لگی کہ ان کے درس میں یہ عنصر کم نظر آیا. میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ بالکل بھی نہیں تھا، ان کے بھی اپنے کچھ نظریات تھے جو وہ درس میں لاتے رہتے تھے. لیکن اتنی بات ہے کہ انہوں نے قرآن کے وہ مضامین جو قرآن نے بہت اہتمام سے بیان کیے، ان مضامین کو انہوں نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. ڈاکٹر اسرار وہ عالم نہیں تھا اور عربی تفسیر بھی
نہیں پڑھ سکتا تھا، اس نے خود اقرار کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے کام میں مخلص تھا. یہ الگ بات ہے کہ آگے اس کے چونکہ وہ عالم نہیں تھا، اس کی تعبیرات سے بھی ہمیں اختلاف ہوگا اور بھی بعض چیزوں سے اختلاف. اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ بالکل متفق ہیں اس کے ساتھ، لیکن وہ چونکہ عالم نہیں تھا پھر بھی اس نے مولویوں سے زیادہ کام کیا اقامت دین پر. ایک فکر تھی، اگرچہ اس کی فکر محدود ہو گئی کہ اگلا میدان اس کا نہیں بن سکا. میں نے آپ کو اس محنت کے کتنے سٹیپ بتائے تھے؟ شامل بولو کتنے؟ ڈاکٹر اسرار کا بھی ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ ترجمہ تفسیر وغیرہ اچھا یاد کیا تھا. قرآن کریم پر بہت اچھی نظر تھی، بڑے گرج سے بیان کرتا تھا، لیکن غلطی بھی کرتا تھا، فحش غلطی. ایک جگہ درس دے رہا تھا کہ ہمیشہ قتل نبی ہوا ہے، رسول نہیں ہوا ہے. ایک طالب علم نے ان کو پرچہ لکھا پیچھے سے کہ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. اس آیت میں تو صاف ہے کہ رسول صاحب ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کے مطالعے اور علم کے مطابق تفسیر. ڈاکٹر اسرار صاحب بزرگ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے، تجدیدی کام کیا ہے، تحریکی کام کیا ہے، لیکن ان کے عقائد میں چند عقیدوں پر، چند مسائل پر ہمارے علماء دیوبند کو تحفظات. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے خدمت قرآن کے لیے خاص جذبہ عطا کیا تھا، اور وہ پاکستان کے اور اسلام کے سچے سپاہی تھے، سچے اور مخلص خادم تھے. میرے ایک زمانے میں وہ دارالعلوم، ہمارے دارالعلوم کراچی کے قریب میں پڑوس میں بھی رہے ہیں چند مہینے. 5 وقت کی نماز وہ دارالعلوم کی مسجد میں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ. اس وقت بھی ان سے ملاقاتیں رہی ہیں. اس کے بعد مختلف میٹنگوں اور اجلاسوں میں ان سے ملاقاتوں کی نوبت آئی ہے. میں نے ہمیشہ ان کو اسلام اور پاکستان کے سلسلے میں مخلص پایا ہے. اختلاف رائے ان سے کیا جا سکتا ہے اور ہوا بھی ہے، لیکن یہ کہ ان کے اخلاص میں، پاکستان اور اسلام کے لیے اخلاص میں شبہ نہیں کیا جا سکتا. بلا شبہ ہم ایک بہت مخلص خادم قرآن سے اور خادم اسلام سے محروم ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان سے جو فائدہ مسلمانوں کو پہنچ رہا تھا اس کو جاری رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے. بہت شکریہ مفتی. ڈاکٹر اسرار بھی کوئی عجیب و غریب انسان تھا، خدا کی قسم. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. وہ کوئی عجیب انسان تھا. وہ ایسا تھا کہ اللہ نے اس کو ویژن دیا تھا، دیکھنے کی آنکھ دی تھی. 30 سال پہلے انہوں نے جو باتیں کہی تھیں، خدا کی قسم آج سچ ہوئی. ڈاکٹر صاحب کی بات کی نقل کر رہا ہوں. وہ فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم واپس لوٹ آئیں، محمدی زندگی کی طرف لوٹ آئیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہماری نجات ہے، خدا پاک کی قسم، اور ہماری نجات نہیں ہے کہیں. جتنی مرضی کی پلاننگ کر لیں، جو مرضی استادیاں کر لیں، ہم نہیں بچ سکتے جب تک کہ ہم حضور کی زندگی واپس نہیں آئیں گے. میں بتا دوں Dr. Israr Ahmad, may Allah grant him Jannah, he was one of the best Urdu speaking orators in the world that I know of. So I traveled all the way to Pakistan in 1991 to meet Dr. Israr Ahmad. He was a medical doctor. He wasn't trained in any Islamic institute or Islamic university. He was a medical doctor inspired by Maududi, Jamaat Islami, went to Tabligh Jamaat, they started his own organization, Tanzimul Islam. I went to Lahore to meet him. And I was shocked at his simplicity. The command that he has over the Quran. He also speaks in English, but mainly in Urdu. And I was impressed by it. So I purchased all his video cassettes and added to the video cassette library. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ بڑے غیر معمولی آدمی تھے. میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. ان کی بڑی کنٹریبیوشن بھی ہے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے لگا دی. آپ ان کی چیزیں سنیے، ان کو پڑھیے، دیکھیے. یہی صورت زبر اللہ صاحب مودودی اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب دونوں کا جو فکر ہے، جو ان کا تھاٹ ہے، ریلیجیس تھاٹ ہے، میں اس کو بنیادی طور پر غلط سمجھتا ہوں. بنیادی طور پر، یعنی جزء میں نہیں، لیکن حد درجہ عزت کرتا ہوں، بے حد احترام کرتا ہوں. میں آپ سے سچ کہتا ہوں. اب جب کبھی کئی سال بعد میں لاہور جاؤں نا تو میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی قبر پہ ضرور جاتا ہوں دعا کرنے کے لیے، اس داعیے قرآن کے لیے کہ جس نے لاکھوں لوگوں تک قرآن اس پیشن سے پہنچایا جس طرح کے پہنچانے کا حق تھا. قرآن جس زور کے ساتھ نازل ہوا تھا
جن جذبات کے ساتھ، وہ مڑ کر کے بیان کرنے والا قرآن نہیں، واقعی جو قرآن نازل ہوا تھا جس نے عرب کے لوگوں میں بجلی بھری تھی، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے پریزنٹ کیا. لسٹ نکال لیں آپ. ڈاکٹر اسرار ٹو می از دا فائنسٹ موٹیویشنل اسپیکر بیکاز ہی واز ناٹ چیسنگ سبسکرائبرس. رائٹ. You know what I'm saying? He had a mission. He stated from day one میرا مشن ہے اور میں اس کو ڈسکرائب کر کے آپ کو بتاؤں گا. میں آپ کو ایک خالی اگزامپل دے رہا ہوں ڈاکٹر اسرار کی. اس طرح کے اسرار احمد صاحب معروف شخصیت ہے، دیوبند کے بڑے جید شخصیت، اور وہ یہ کہ ہم ڈاکٹر اسرار گئے، انہوں نے اعتراف کیا، اللہ گواہ کہ مجھے نہ حدیث آتی ہے نہ میں فقہ جانتا ہوں، قرآن مجید کا علم ہے مجھے. وہ قرآن پر صاحب سے ملاقات بس ایک مصافحے کی حد تک ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ جنت میں جاؤں اور ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ سے خوب ملاقات کروں. لگی ہو اچھی یا کوئی ہو غلطی تو کمنٹ لکھ دو، دبا دو انگل پر انگلی کو، سبسکرائبر بنو، شروع حق کا سفر کرو، حق کی طرف بلاؤ، اس کو شیئر کرو. السلام.